بس فرق سب سے اہم جو ہے حدیث اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ حدیث قدسی میں معنی پروردگار کے ہیں، الفاظ رسول کے ہیں، یعنی مفہوم جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ پروردگار کا ہے، لیکن جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، جن الفاظوں میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ رسالت مآب کی، جبکہ حدیث میں معنی بھی ان کے ہیں اور الفاظ بھی ان کے ہیں۔ یہ سب سے عمدہ فرق۔ تو صاحب ذخائر نے یہ ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہ جو کہ عبداللہ بن داؤد اور اس کے بعد ابن عباس پہ ختم ہوتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی پر پروردگار کے حکم سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد، اللہ تعالی آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، میری عزت و جلالت کی قسم، میں فاطمہ زہرا کے شیعوں کو پاک و پاکیزہ خلق کروں گا۔ یہ شیعہ کیا کریں گے؟ یہ شیعہ اپنے مال و اموال سے حسین کی مجالس عزا میں انفاق کریں گے، انفاق کریں گے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں انفاق کریں گے، نہیں کہا ایثار کریں گے، نہیں کہا ایثار کریں گے، انفاق کریں گے۔ ایثار اور انفاق کا فرق واضح میں نے خیال کیا تھا، میں نے ایثار اور انفاق میں فرق ہے۔ ایثار یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد پھر ان پیسوں سے مجلس کراتا ہوں۔ ایثار کا مطلب یہ، انفاق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ضرورت ہے، انتہائی شدید ضرورت ہے، ضرورت ہونے کے باوجود ان کو میں خرچ کر دیتا ہوں، کس کے اوپر؟ مجلس عزا کے اوپر۔ یہ ہے انفاق۔ بس انفاق اور ایثار میں کیا فرق ہوا؟ ایثار کا مطلب ہوا مجھے ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میری ضرورت جب مکمل ہو جائے جو بھی میرے پاس ہے، میرا مال ہے، اسی میں پھر میں مجلس کر رہا ہوں۔ کہ نہیں، انفاق کریں گے۔ انفاق کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ضرورت پر مجلس کو فوقیت دیں گے، کہا ہماری ضرورت بعد میں پوری ہوتی رہے گی، پہلے مجلس کر دو۔ اس لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہ ایسے ہوں گے فاطمہ کے شیعہ کہ یہ مجلس حسین برپا کرنے میں انفاق کریں گے اور اس کی زیارت کے لیے، یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کتنے ہی تاریخ میں واقعات ایسے ہیں ہمیں ملتے کہ جب بادشاہوں کی طرف سے زیارت پہ جانے والوں کے لیے کوڑوں کا حکم ہوا، کوڑے کھائے۔ کہا کہ زیارت پہ جاؤ گے تو تمہیں ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کٹوائے۔ کہا نہیں، دونوں ہاتھوں کو کٹوانا پڑے گا، کٹوائے۔ کہا نہیں، ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کٹوانا پڑے گا، کٹوائے۔ کہا نہیں، دو اگر افراد جا رہے ہیں تو ایک کو قتل ہونا پڑے گا تو پھر دوسرے کو اجازت ملے گی، تو پھر شہادتیں بھی دیں۔ اور وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جس میں ایک جوان بیٹا اپنی ضعیفہ ماں کو
زیارت کے لیے لے کے گیا، اور جب کربلا کے نزدیک پہنچا اب انہوں نے کہا کہ تمہیں سزا ملنی ہے، تم کیوں آئے زیارت کے لیے؟ کہا ہاتھوں کو کاٹنے کا نہیں، ہاتھوں کا قانون تو پرانا ہو گیا۔ کہا اچھا پیروں کو کاٹنا ہے؟ کہا نہیں، وہ بھی قانون تبدیل ہو گیا۔ کہ اب نیا قانون کیا ہے؟ کہا اگر 2 افراد ہیں تو 2 میں سے 1 کو قتل ہونا پڑے گا، 10 افراد ہیں تو 5 کو قتل ہونا پڑے گا، 5 کو اجازت ملے گی۔ اب بوڑھی ضعیفہ جو اندھی تھی، جو بینائی نہیں رکھتی تھی، ایک ماں اور اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا جائے، کیسے برداشت کر سکتی ہے وہ؟ فوراً ماں نے کہا بیٹا میرے نیچے اتارو، اور سپاہیوں سے کہا کہ مجھے قتل کر دو۔ اب ماں کی تو پوری عمر کی آرزو کربلا کی زیارت، اور کربلا سامنے، پوری عمر کی۔ اب جوان بیٹا کیسے برداشت کرے گا کہ جس ماں نے مجھے پالا ہے وہ ماں میرے ہی سامنے قتل کر دی جائے؟ آگے بڑھتا ہے، کہا نہیں ماں کو چھوڑ دو، مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو۔ جب جوان آگے بڑھتا ہے تو سپاہیوں کا بوڑھی تو چند سالوں میں مر جائے گی، کس کو قتل کرنا بہتر ہے؟ جوان کو۔ اس جوان کو وہاں پہ قتل کیا، اور اس کے بعد پھر وہ تفصیل ہے واقعی کی کہ کس طرح سے وہ خاتون پھر ضعیفہ آگے گئیں اور اس کی امام نے مدد کی، کتنی قربانیاں دیں۔ حدیث قدسی میں قربانیوں کا ذکر، حدیث قدسی پروردگار ذکر کر رہا ہے۔ کیا اس کی یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان تک دیں گے؟ ابھی شیعوں کی صفات بتا رہے کہ میں کیسی خلقت کو خلق کروں گا فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے لیے۔ جب وہ سوال ہوا تھا نا رسالت مآب سے کہ بابا آپ ہوں گے کیا؟ نہیں۔ کہا علی ہوں گے کیا؟ نہیں۔ کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ تو اب رخساروں پہ فاطمہ کے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ بیٹا کیوں رو رہی ہوں؟ کہ بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، بابا علی بھی نہیں ہوں گے، بابا میں بھی نہیں ہوں گی، تو میرے مظلوم حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ یہ حدیث قدسی نازل ہے کہ میں قوم کو خلق کروں گا، حدیث قدسی میں، کہ یہ اس کی زیارت کے لیے جان تک دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ حسین کی عزاداری و مجالس برپا کریں گے، اس کی یاد کو تازہ رکھیں گے، خالصانہ اس پر اشک بہائیں گے، خالصانہ۔ اب وہ خالص کی تعریف میں یہاں پہ کیسے کروں؟ خالص کسے کہتے ہیں؟ خالصانہ اس پر اشک بہائیں گے۔ اور اے رسول آگاہ کر دو کہ جو بھی حسین کی عزا میں 1 درہم خرچ کرے گا، قیامت کے دن فرشتے 1 درہم کے لیے اس کے بدلے 70,000 حسنہ ادا کریں گے کہ ایک اور پروردگار ان عزاداروں کے لیے کیا کرے گا؟ جنت میں ایک قصر تیار کرے گا۔ اس کا ایڈریس 2 ایڈریس ہیں۔ اصلی کتاب اس کی تظلم الزہرا صفحہ نمبر 73، اور اگر کوئی دوسری کتاب چاہے اس کا ایڈریس تو وہ یہ ہے۔ ایک فارسی کی چھوٹی مختصر سی کتاب ہے، برگرفتے از ہمراہ محرم و سفر، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ برگرفتے یعنی اس طرح سے لکھ لیں آپ لوگ اس کا نام کہ محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی کتاب، اردو میں یہ تقریباً بنے گا۔ محرم و سفر میں
ساتھ رکھنے والی، چونکہ روایات اور احادیث کو اس میں جمع کر دیا ہے، ایک مبلغ کے لیے ایک آسان کتاب ہے کہ وہ اپنے ساتھ رکھیے، اس میں سے کسی بھی روایت کو لے کر وہ کہیں پہ بھی مجلس پڑھ سکتا ہے۔